بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی سے جڑے چند اہم اور فکر انگیز سوالات پر بات کریں گے، جن میں شامل ہے کہ کیا قربانی محض ایک جانور ذبح کرنے کا عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری روحانی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص مالی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا محض نیت کے ذریعے بھی وہ قربانی کا اجر پا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا آج کے دور میں ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ وہ کون سے افراد ہیں جن پر قربانی فرض نہیں؟ صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے اور اس کی شرعی بنیاد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص سفر میں ہو تو کیا اس پر قربانی لازم ہے؟ علماء اور فقہا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قرض میں ڈوبا ہوا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ شدید بیماری یا معذوری کی حالت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا بچوں اور ذہنی طور پر نابالغ افراد پر بھی قربانی لازم ہے؟ قربانی میں نیت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بزرگ خاتون کون تھی جن کی صرف نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قربانی قبول فرمایا لی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا طرز قربانی ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ کیا آج ہم قربانی کو ایک رسمی عمل سمجھ کر ادا کر رہے ہیں؟ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو کیا ہم اس کے حکم کو پس و پشت ڈال سکتے ہیں؟ اور وہ کون سے اعمال اور نیتیں ہیں جو قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کا موضوع صرف علم نہیں بلکہ شعور، احساس اور روح کی بیداری سے جڑا ہوا ہے۔ قربانی جو کہ ہر سال ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں انجام دی جاتی ہے، صرف ایک جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ یہ عشق الہی، تابعداری اور اطاعت کا وہ مظہر ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمل پر ہے جب انہوں نے اپنے خواب کو سچ جان کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور شاید وہ لوگ بھی جو برسوں سے قربانی کرتے آ رہے ہیں اس گہرے فہم سے واقف نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کون سے وہ 5 افراد ہیں جن پر قربانی فرض نہیں اور کیوں؟ کیا ان کے لیے کوئی رعایت ہے یا یہ محض ایک رسمی چھوٹ ہے؟ آئیے آج قرآن، حدیث پاک، سیرت طیبہ اور واقعات صحابہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، بات کا آغاز میں ایک نہایت سبق آموز واقعے سے کرنا چاہوں گا جو نہ صرف موضوع سے مربوط ہے بلکہ اس کی روح کو اجاگر کرتا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک ضعیف عورت نے قربانی کا دن آنے پر نہایت حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میرے پاس قربانی کے لیے نہ جانور ہے نہ پیسہ، لیکن میرا دل گواہ ہے کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتی تو تیری راستے میں سب کچھ قربان کر دیتی۔ اس رات ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے خزانوں میں اس بوڑھی عورت کا نام ان لوگوں کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے جن کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جب اس عالم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ عورت روزے دار، تہجد گزار اور صدیق دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے، لیکن مفلس ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی دل سے ہوتی ہے، نیت سے ہوتی ہے، استطاعت سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل آج کے دور میں ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟ لوگ دنیا کے خوف سے سچ بولنے سے بھی ڈرتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔
آج ہم اپنے نفس خواہشات اور دنیاوی لالچ کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ نیت کی حیثیت قربانی میں کتنی ہی نیت وہ بنتا ہے جس پر عمل کھڑا ہوتا ہے۔ اگر نیت دکھاؤ ہو تو عمل رد ہو جاتا ہے، اگر خالص ہو تو گوشت نہ بھی پہنچے قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان کا خواب ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عمل نہیں، دل بھی دیکھتا ہے۔ دل کا سچ، نیت کی خلوصیت، زبان کی خاموشی، یہی اصل قربانی ہے۔ کیا ہم صرف سوشل میڈیا پر دکھاوے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ قربانی کا جانور لاکھوں کا ہو، اگر نیت تصویر لگانے کی ہو تو وہ گوشت کا ڈھیر رہ جاتا ہے۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو تو وہی قربانی جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا جانور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے یا ہماری نیت کا خون؟ یا آج ہم نے قربانی کو عبادت سے زیادہ فحش بنا دیا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہمارے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جذبہ باقی ہے یا صرف تصویر باقی ہے؟ اب آئے اس بنیادی سوال پر آتے ہیں، وہ کون سے 5 افراد ہیں جنہیں شریعت نے قربانی سے مستثنیٰ کر دیا ہے؟ پہلا گروہ وہ افراد جن کے پاس قربانی کے نصاب کے برابر مال نہیں، یعنی ان کے پاس 750 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی مال، تجارت یا ضرورت سے زائد سامان موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جن کے پاس وسعت نہ ہو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ دوسرا گروہ وہ مسلمان جو شرعی سفر پر ہو، یعنی اپنے علاقے سے 48 میل یا اس سے زیادہ دور ہو اور واپسی 3 دن کے اندر ممکن نہ ہو۔ ایسے افراد پر نماز میں قصر ہے، روزے میں چھوٹ ہے اور قربانی میں بھی نرمی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب سفر میں ہوتے تو قربانی نہیں کرتے تھے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ یہ دین کی وہ سہولت ہے جس پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تیسرا گروہ مقروض افراد، اگر کوئی شخص ایسا قرض دار ہے کہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد نہ قرض چکانے کی گنجائش ہے اور نہ قربانی کی، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امتی کو پسند فرماتا ہے جو قرض کے بوجھ سے بچتا ہے۔ قربانی تبھی واجب ہوتی ہے جب بندہ مالی طور پر آزاد ہو۔ قرض میں جکڑا ہوا شخص اگر پھر بھی قربانی کرے تو یہ اس کی نیت پر ہے، لیکن شریعت اس پر لازم نہیں کرتی۔ چوتھا گروہ شدید بیمار اور معذور افراد، جنہیں اپنی جسمانی یا ذہنی حالت کی بنا پر نہ صرف قربانی کا انتظام کرنا مشکل ہے بلکہ روزمرہ امور بھی کسی کے سہارے سے انجام دیتے ہیں، ان پر قربانی فرض نہیں۔ دین کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک بزرگ جوابی میں فالج کا شکار تھے۔ ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا جی میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں؟ انہوں نے کہا، بیٹا اگر تمہارے پاس وسعت ہو تو ضرور کرو، مگر یاد رکھو اگر تم پر بھی بوجھ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نیت کا حساب لے گا، گوشت کا نہیں۔ پانچواں گروہ نابالغ یا غیر عاقل افراد، یعنی وہ بچے جو بلوغت کو نہیں پہنچے یا وہ افراد جو ذہنی معذوری کی بنا پر اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے جب تک وہ جاگے، بچے سے جب تک وہ بالغ ہو، اور مجنون سے جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ ان افراد پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ عبادات کی ذمہ داری شعور، فہم اور نیت پر ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ان 5 اقسام میں سے کسی میں شامل ہیں تو ہمیں احساس گناہ نہیں بلکہ شکر کا جذبہ رکھنا چاہیے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی سہولت دی، لیکن اگر ہم صاحب استطاعت ہے تو یاد رکھیے کہ قربانی ایک آزمائش بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کا فیصلہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک اور واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قربانی کا جانور خریدا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا علی کیا ہم ان کے گوشت کو سارا بانٹ دیں؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ سنت یہ ہے کہ 1/3 خود رکھو، 1/3 دوستوں میں اور 1/3 غربا میں دو۔ تب حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا علی کیا یہ سب کچھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سیکھتے؟ اے اللہ ہمیں سکھا دے کہ ہم تیرے رسول کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لا سکیں۔ قربانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔